ناظرین و سامعین، تبری کے لفظ ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جو میرا غلام مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ترمذی کے لفظ ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نے فرمایا، صدقہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ آج ملک پاکستان میں سسکتی بلکتی انسانیت ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور لاکھوں لوگ مدد کے منتظر ہیں، اس لیے تمام احباب کو یہ دعوت اور ترغیب پیش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں سے امداد، معاونت اور اجناس جمع کریں اور متاثرہ علاقوں تک پہنچائیں۔ وہاں لوگ بے گھر ہیں، ان کو خیموں کی ضرورت ہے، بستر، چادریں، اجناس، چاول، آٹا، گھی اور روزمرہ کی اشیاء کی سخت ضرورت ہے۔ آئیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنے پیارے وطن اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیے۔ برادران اسلام، اعتکاف کتنی بڑی عبادت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالی کے گھر یعنی مسجد کے میں متقف ہونا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا بہت بڑے شرف کی بات ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا، جو میرا مسلمان، جو بھی میرا امتی، میرے یہ کریم آقا فرما رہے ہیں، یہ تبری ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، فرمایا جو بھی میرا امتی، جو بھی میرا غلام کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی بھی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی جو ہے وہ پریشانیاں دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرے گا۔ سامعین، جہاں آج اتنے پاکستان کے اندر اتنی عوام جو ہے وہ پانی کی زد کے اندر ہے، سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، مویشی چلے گئے، ان کی بیٹیاں بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ ہمارے حکمران آج بھی اپنی عیاشیوں، اپنے جلوسوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس نام کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا، اور جس کو اسلامی معاشرت اور معاشیت کی تجربہ گاہ بننا تھا، جس نے اسلامی دنیا کی قیادت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، جس ملک نے اسلامی نظام عدل سے دنیا ہائے کفر کو متاثر کر کے ان کے سینوں میں اسلام کا نور ڈیلنا تھا، جس نے سودی نظام معاشیت کے خونی شکنجوں سے اللہ کی مخلوق کو رہائی دلا کر اسلامی نظام معاشیت کو پورے عالم اسلام میں متعارف کروانا تھا، تاکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا خون نہ پی سکے۔ لیکن افسوس، قائد اعظم محمد علی جناح کی شدید بیماری کے بعد آپ کے چلے جانے کی وجہ سے پھر اس ملک کو کوئی ایسا محب وطن لیڈر نہ مل سکا جو اس کو اسلامی خطوط پر تعمیر کرتا۔ قائد اعظم کا وصال ہوتے ہی خون چوسنے والی جونکیں اس ملک کے وجود سے یوں چمٹی کہ انہوں نے خون تو خون تھا، اس بیچارے پاکستان کی ہڈیوں سے بھی گودا چوسنا شروع کر دیا۔ یہ پاک وطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ نہ ہوتا تو کب کا یہ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، لیکن یہ آقا کی برکت ہے
کہ آج بھی یہ قائم و دائم ہے۔ سیاستدان اور دیگر تمام محکموں کے جو کارپردازوں نے اس کے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملک کے حالات تو پہلے ہی اتنے قابل رشک نہیں تھے، لیکن جب سے عالم کفر کے محافظے ناموس رسالت، جتنے بھی عالم کفر کے جو شکنجے تھے، انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا اور بالخصوص غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کو شہید کیا گیا، اس وقت سے ملک کی حالات دن بدن شدید ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا عنقریب منہ کھولے ہوئے اپنے خونی جبڑوں میں غریبوں کی ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ سیاستدان دینی قدروں کا دن دہاڑے مذاق اڑا رہے ہیں۔ سیاسی جلسوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی قرآنی آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی زنانہ ڈانس شروع کروا دیا جاتا ہے۔ سیاسی انتقام کی بٹیاں شعلے اگڑ رہی ہے۔ 75 یوم آزادی کے موقع پر کروڑوں روپے کنجریوں اور گلاکاروں پر نچھاور کیے جاتے رہے۔ جس کا بس چلتا وہ اپنے سیاسی حریف کو جلا کر راکھ بنا دینے پہ تلا ہوا ہے۔ عدالتیں تماشاگاں بن چکی ہے۔ قانون کے محافظ ادارے قانون کی دجیاں بکھیر رہے ہیں۔ اسمبلیاں گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کے استنبل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کی عاقبت نااندیش پہلوان نت نیا اکھاڑا لگاتے ہیں، نہ کسی کو اسلام کی پرواہ نہ وطن کی۔ ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ صوبہ بلوچستان، جنوبی پنجاب اونچے درجے کی سیلاب کی زد میں ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا ہے۔ ماؤں کے معصوم بچے پانی کے بے رحم ریلے ان کی بہوں سے چھین لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان محب وطن لیڈروں کو باہمی سر پٹول سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 7,80,000 مویشی ہلاک ہوئے، 1,17,000 گھر مکمل تباہ، جبکہ 5 لاکھ سے زائد گھروں کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو کھلے آسمان تلے شدید بارش میں لے کے بیٹھی ہیں اور اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف سے مدد کی منتظر ہیں۔ 123 پل ٹوٹ گئے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں سامان خورد نوش کا سامان پانی میں بہہ گیا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی NGOs جو ہیں اور کچھ رضاکار میدان عمل میں ہیں، لیکن ان کی تعداد حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اس تباہ کن سیلاب سے لوگوں کو بچانے کے لیے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، ان سب لوگوں کو پوری طرح متحرک ہونا چاہیے۔ سیاسی لیڈر اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے تو انہیں اعلان کر دینا تھا کہ فی الوقت ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ شدید مشکل میں ہے، ہماری عوام جنہوں نے ہمیں ووٹیں دی وہ مشکل میں ہے، لہذا ہم تمام سیاسی اختلافات جو ہے وہ بلا کر پہلے اپنے قوم ملک کی خدمت کریں گے۔ ملک کے حالات معمول پر آ جانے تک کوئی سیاسی سرگرمی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ لیکن یہاں تو منظرنامہ اتنا افسوسناک ہے کہ ایک طرف تو لوگ پانی میں مر رہے ہیں تو دوسری طرف سیاست کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ عوام کی اتنی مت ماری گئی ہے کہ وہ اپنے سیاسی دیوتاؤں کی پونجا چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ جن اصحاب خیر کو سیلاب زدگان کے لیے لنگر خانے کھولنے چاہیے تھے، وہ اپنے سیاسی لیڈروں کے ڈیروں پر سیاسی جتھوں کو مرغن کھانے کھلا کر انسانی خدمت کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی اس ساری صورتحال پر انتہائی بے بسی سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پر گیا تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں سے جو ہے انہوں نے اتنی خدمت کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سیلاب والوں کی خدمت کی، لیکن ہماری جو ہے وہ سوائے علماء کے اور دینی طبقہ کے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور دن بدن ان کی حالت جو ہے وہ حیران کن ہے۔ اور بالخصوص پیپل پارٹی، نواز شریف اور عمران اور جتنے بھی لبرل ہیں ان سب نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہی نہیں ہیں۔
اس لیے میں آج تمام جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا دل کھول کے مدد کریں۔ اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے، فرمایا جو بندہ گھر سے نکل پڑا، ایک نہیں کتنے اعتکافوں کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت بالکل حیران کن ہے، سوائے ٹی ایل پی، ٹی ایل آئی اور جتنی بھی کچھ اسلامی درد رکھنے والی جماعتیں ہیں اور جن کا سیاست کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے علاوہ کوئی سیاسی پارٹی اس وقت تعاون نہیں کر رہی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لخت جگر، جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے مشکل وقت کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم جتنے بھی احباب وہاں پہ شہید ہوئے سیلاب کی زد کے اندر، سب کے اللہ درجات بلند فرمائے، جتنے مشکلات کے اندر ہیں سب کے اللہ مشکلیں دور فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا امام زین العابدین کا واسطہ مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں مولا ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے، لیکن تیری آگے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، نبی کی زلفوں کو دیکھتے ہوئے یہ سیلاب اور اس طرح کے جتنے بھی مولا ہم پر عذاب ہیں ان کو ٹال دے۔ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بدکاریوں کو معاف فرما، اور بالخصوص مولا یہ جو جانوروں والی بیماری ہے اس کو بھی دور فرما۔ مولا ہم سارے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جتنے احباب نے تعاون کیا سیلاب زدگان کے لیے، اللہ سب کو ہر روپے کے صدقے، ہر روپے کے بدلے اللہ کریم کروڑوں گنا بڑھ کے خیر والا رزق عطا فرمائے۔